میری پوری فیملی کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک ہیں 1.5 سال سے. اس کے باوجود ہم اس ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس ظالم حکومت کے سامنے جو ہے وہ پورے قد سے کھڑے ہیں. تو کیا عمران نیازی تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں؟ ہم تمہارے ظلم کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور تمہیں منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ تم نے جو کل وہ اپنا گالی گلوچ بریگیڈ اکٹھا کیا ہوا تھا اور انہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اپوزیشن کو ایکسپوز کرو. او بھئی اپوزیشن کا کیا ایکسپوز کرنا ہے تم نے؟ اپوزیشن کا کیا ایکسپوز کرنا ہے؟ اب تو تم خود ایکسپوز ہونے کے قابل ہو. جو 150 ارب روپے کی جس نے ڈکیٹی کی ہے چینی میں، وہ جا کے جو ہے وہ لندن بیٹھا ہے. کوئی ادویات میں جو ہے وہ اربوں روپے کما کے وہ ظفر مرزا وہ بھی بیرون ملک چلا گیا ہے. اور یہ کووڈ-19 کی جو یہ امداد چلی ہے اس میں ادویات کی پرچیز میں، یہ ماسک کی پرچیز میں، ہر چیز میں آپ ایک ایک چیز کو نکال لیں 10 گنا قیمت کے اوپر جو ہے وہ چیزیں خریدی گئی ہیں. اربوں روپے کی دیہڑیاں لگی ہیں، اربوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، وہ اسے نظر نہیں آتی. اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کا جو ہے وہ اسے کوئی خیال نہیں ہے. اپوزیشن کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسپوز کیا جائے. اور اتنا لوٹ مار کا بازار گرم ہے. فیصلہ آباد میں ایک فیصل ایڈوکیٹ نامی نے 8 کروڑ روپے کا فراڈ کیا. اپنے ایک رشتہ دار کو اغوا کر کے اس سے اغوا برائے تاوان میں 8 کروڑ روپے وصول کیا. وہ اب گرفتار ہوا ہے. اس نے جو لسٹ بنائی ہے اس نے کہا ہے کہ میرے پاس تو 8 کروڑ میں سے 8 روپے بھی نہیں ہیں. یہ 50 لاکھ میں نے فلاں کو دی ہے، 1 کروڑ میں نے فلاں کو دی ہے، 50 لاکھ میں نے فلاں کو دی ہے. 5 پولیس افسران کی ٹیم کے سامنے اس نے بیان دیا ہے. وہ بیان کریں لائیں سامنے وہ بیان. اب اس بیان کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے. میں سی سی پی او فیصلہ آباد اور آر پی او فیصلہ آباد کو یہ متنبہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھنا، اس بیان کو سنبھال کے رکھنا، اس کا یوم حساب آنا ہے. اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہوں گا کہ آپ اس ایک کیس کا اس فیصل نامی ملزم کا جو ہے وہ بیان آپ بلا کے دیکھ لیں، اس کا 100 موٹو نوٹس لے لیں. آپ کو فیصلہ آباد میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے، غریبوں کی جھونپڑیوں کو جو ہے وہ بلڈوز کیا جا رہا ہے، غریب لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں. اور جو ڈاکو اور جو فراڈیے جو ہے وہ عوام سے فراڈ کرتے ہیں، تاوان لیتے ہیں، ان سے آگے جو ہے وہ سرکاری لوگ بیٹھے ہیں تاوان لینے کے لیے. اور جب وہ ملزم پکڑے جاتے ہیں، بیان دیتے ہیں، تو پھر ان بیانوں کو جو ہے وہ کور دیا جاتا ہے، ان کو چھپایا جاتا ہے. تو یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے یہ اس طرح سے نہیں رہے گا. یہ انشاءاللہ تعالی اب پی ڈی ایم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے. عوام ساتھ دیں گے. عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ لٹ رہا ہے. اور جو ملزم ہے وہ عابد جو ہے وہ موٹر وے کا ملزم، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. اور اس کے متعلق بات کرنے پر میڈیا میں پابندی لگ گئی ہے. سوشل میڈیا میں جو ہے وہ اب وہ جوک ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں اس نے شمولیت اختیار کر دی ہے، اس لیے اب میڈیا کے اوپر کہا کہ اس کا کوئی نام نہ لے، اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی بات نہ کرے. آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آج تو 3 سیکنڈ میں ہر چیز جو ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچتی ہے. اس طرح کی ڈکیٹیاں، اس طرح کی لوٹ مار کو چھپانا اور اپنے گالی گلوچ بریگیڈ کو کہنا کہ لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کرو، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرو. اور اعلیٰ منصب پہ بیٹھے لوگوں کو، میاں نواز شریف کو ایک جعلی مقدمے میں، ایک جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ سزا جو ہوئی ہے، اور جو سزا دینے والا جج کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا ہے.
یہ مجھ سے جو ہے وہ مجھے بلیک میل کر کے سزا دلائی گئی ہے. وہاں پہ تو انہیں جو ہے وہ نظام کا جو ہے وہ مذاق اڑتا نظر آتا ہے، لیکن جب سرینا عیسیٰ وہیں پہ اسلام آباد میں وہاں پہ ایف بی آر کے میں دھکے کھاتی پھرتی ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آتی کہ اس کا مذاق جو ہے وہ کیسے اڑ رہا ہے. لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ 5 دن 6 دن جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ سڑکوں پہ رولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا. یہ نظام کا مذاق اڑتا جو ہے وہ اعلیٰ منصب پہ بیٹھے لوگوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا. میاں نواز شریف جو ہے وہ اگر اپنے علاج کے لیے بیٹھا ہے باہر گیا ہے باہر یا اسے بھیجا گیا ہے وہ مذاق اڑاتا نظر آتا ہے. سرینا عیسیٰ کا مذاق اڑتا نظر نہیں آتا. شمالی علاقہ جات کی سیر جو ہے اس کا جو ہے وہ مذاق اڑتا نظر نہیں آتا. میاں شہباز شریف جس نے خدمت کی ہے صوبے کی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 روپے کی کرپشن جو ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ثابت کریں. اس کے خاندان کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ادھر ادھر گھما کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیس بنایا جاتا ہے اور ریفرنس دائر ہو جاتا ہے عدالت میں، وہ عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے. اس کے باوجود صرف جو ہے اسے جو ہے وکٹیمائز کرنے کے لیے جو ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے. تو یہ جو تضادات ہیں یہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں. یہ زیادہ دیر جو ہے یہ ظلم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور اس ظلم کے نظام کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے اپنی صدا جو ہے وہ بلند کریں. انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عوام جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور یہ ظالم حکمران جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ جو اس وقت موجودہ سیاسی گولہ باری ہے، دونوں طرف سے بیانات کا سخت سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی لڑائی کسی اور طرف کنورٹ ہو گئی ہے اور موجودہ حکومت مزید مضبوط ہو گئی ہے؟ موجودہ حکومت جو ہے یہ نہ کبھی مضبوط تھی، یہ کٹ پتلی حکومت ہے، نہ یہ کبھی مضبوط ہو سکتی ہے. البتہ حکومت کی یہ کوشش ہے. عمران خان صاحب نے اپنے گالی گلوچ بریگیڈ کو کہا ہے کہ آپ اداروں کا تحفظ کریں. یعنی جب یہ لوگ اداروں کا تحفظ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر اداروں کے متعلق جو ہے وہ بات ہوگی. یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپوزیشن اور ادارے آپس میں دست و گریباں ہوں اور یہ بیچ میں جو ہے یہ چوری کھاتے رہیں. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے جو ہے ان کی پکڑ ہوگی یہ میاں بٹھو جو بیٹھا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوگی. اداروں کے خلاف کوئی اپوزیشن کا نہ کوئی اپوزیشن کا بیانیہ ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے. میاں نواز شریف نے اپنی مسلح افواج کو، اپنی افواج کے شہداء کو، اپنی افواج کے جوانوں کو، افسروں کو جو وطن کی حفاظت کے لیے سر بکف ہیں ان کو 3 مرتبہ اپنی سپیچ میں جب وہ ہاتھ اٹھا کے سلام کیا، سلوٹ پیش کیا اور اس کی تقریر کے اوپر پابندی لگا دی. وہی باتیں اس نے 20 تاریخ کو کی، کوئی پابندی نہیں لگی بلکہ اجازت دی وزیر اعظم نے. وہی باتیں اس نے جو ہے وہ 1 دن پہلے کی، کوئی پابندی نہیں لگی. لیکن جس دن اس نے اپنے فوجی افسروں اور جوانوں کو سلوٹ پیش کیا اس دن پابندی لگ گئی تاکہ جو ہے وہ یہ پیغام جو ہے وہ نہ پہنچے. ہمارا یہ پیغام ہے، کسی ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کے خلاف نہیں ہے. سب لوگ محب وطن ہیں، سیاستدان محب وطن ہیں، اپوزیشن محب وطن ہے. اور یہ جو اپوزیشن کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، انڈیا خوش ہو رہا ہے. وہ بھائی جو تمہارے 23 اکاؤنٹ ہے وہ لاؤ نا سامنے، پتہ چل جائے گا انڈیا سے پیسے کون لیتا رہا ہے، پتہ چل جائے گا اسرائیل سے پیسے کون لیتا رہا ہے. ساری بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. الیکشن کمیشن میں وہ اکاؤنٹس پڑے ہیں، ان کا آڈٹ کرواؤ، کیوں نہیں کرواتے وہ؟ لیکن میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان نیازی کو لائے ہیں ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ نہیں. آپ معاملہ یہ ہے کہ جو لائے ہیں نا غلطی ہو گئی ہے نا، غلطی واپس نہیں. ہماری لڑائی نہیں ہے کسی سے،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہوتا رہا ہے، کنونشن لیگ کیسے بنی، آئی جے آئی کیسے بنی، جنرل مشرف نے کیا کیا، ضیاء الحق نے کیا کیا، یہ سارا ہماری تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آؤ آگے چلیں، بیٹھے ڈائلاگ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی مساحلت کی اس پالیسی پہ آ گئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ مصالحت کی پالیسی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ووٹ کی عزت کو جو ہے وہ کمپرومائز کریں. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اب جو ہو چکا ہے پہلے وہ تو واپس نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں کہ آئیں، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کا موقع دیں، اس ملک میں فری اور فیئر احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس ملک میں جو ہے وہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر نہیں ہونا چاہیے. اب اگر اس سے پہلے دائر ہوئے ہیں تو ان کو ختم ہونا چاہیے نا. اگر اس سے پہلے اگر کسی سے بھی کوئی اگر غلط ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور ہمارا یہی مطالبہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ آج اگر عمران خان جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرے، کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ ختم کرے، آئے فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے، جو کامیاب ہوگا ہم اس کو جو ہے وہ اچھا رانا صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے؟ جو عوام کے ایشو ہیں، مہنگائی اتنا بڑا جو ہے، ڈبل قیمتیں ہو چکی ہیں، آپ لوگوں نے غلطی کی ہے؟ نہ آپ نے احتجاج کیا، نہ جلسے کیے، اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ یہ پراپیگنڈا ہے گالی گلوچ بریگیڈ کی طرف سے. اپوزیشن نے ہمیشہ مہنگائی کی بات کی ہے، اپوزیشن نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے، اپوزیشن نے ہمیشہ جو ہے وہ جو ناجائز ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کی بات کی ہے. اپوزیشن نے ہمیشہ تاجروں کے مطالبوں کو جو ہے وہ انڈورس کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب جب اپوزیشن نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام کے لیے، اس ملک کے مسائل کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں اور احتجاج کرے، اس میں جو 26 نکاتی جو ریزولوشن پی ڈی ایم نے جو ہے وہ آپٹ کیا ہے، اس کو آپ سارے کو پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں عوام کے مسائل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. عوام کے مسائل کے اوپر ہی جو ہے وہ ہم نے ہر چیز کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ جو ہم فری اور فیئر الیکشن چاہتے ہیں، یہ ہم جو فیئر احتساب چاہتے ہیں، یہ جو ہم غلط مقدمات کے اندراج کی جو ہے وہ نفی چاہتے ہیں، تو یہ کس لیے چاہتے ہیں؟ اگر یہ ہو جائے سارا، یہ اگر انصاف قائم ہو جائے تو سب سے پہلا قدم جو ہوگا وہ عوام کی خوشحالی ہوگی. پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے بڑھے گا اور پاکستان جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس طرح کی ناانصافی سے اب ایک وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اینٹی نارکوٹکس کے جرنیل کو ساتھ بٹھا کے، فردوس عاشق عوان کو ساتھ بٹھا کے، شہر یار افریدی کو ساتھ بٹھا کے ان کی ٹریننگ کر رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو جعلی کیس ہے اس کو آپ نے کس طرح سے جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پھر چل سکتی ہے؟ وہاں پہ پھر انصاف کا نام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں، اگر یہ چیزیں ختم ہوگی تو اس کے بینیفیشری جو ہے وہ ملک کے عوام ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، پنجاب حکومت کی آپ نے بات کی ہے، وہ کس کو نہیں پتا کہ 5 کروڑ روپیہ تو لیا ہے اس کے بزار کے جو ہے وہ بھائی نے، وہ جو اس کا قدم جو ہے وہ باہر اس کا فرنٹ مین کے طور پہ بیٹھا ہے، اور گرفتار کر لیا ہے وہ ڈی جی ایکسائز کو، کیا نام ہے اس کا، اشرف گوندل کو. یعنی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نیب جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ نیب جو ہے، نیب کو بس یہی کام رہ گیا ہے. میرے والد نے 1963 میں مکان بنایا تھا. اب نیب گئی ہوئی تھی 4 دن پہلے کہ اس مکان کی کنسٹرکشن کی ویلیو نکالنی ہے کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا کوئی 2-3 سال کی عمر میں میں نے یہ مکان کس طرح سے بنایا ہے. یعنی یہ نیب کر رہا ہے. یعنی یہ نیب کی جو ہے وہ تفتیش ہے.
یہ نیب کی انکوائری ہے. 5 کروڑ روپے لیا ہے وزیر اعلیٰ کے بھائی نے اور گرفتار کر لیا ڈی جی ایکسائز کو. صرف وزیر اعظم نے ایک دفعہ کہا کہ یہ کیا مذاق ہے, بات ختم ہو گئی. تو پھر اس طرح سے اگر یہ معاملات چلیں گے تو پھر یہ کسی انقلاب کی طرف بات جائے گی. یہ پھر اگر جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ظلم جو ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے. شیخ رشید صاحب نون اور شین کی بات کرتے ہیں. فیاض الصف چوہان کہتا ہے کہ اب ان میں سے پیر جو ہے وہ نکل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ یہ پنڈی کا شیطان جو ہے یہ نون میں سے شین اور شین میں سے نون نکالتے اس کو. میں نے اس آدمی کو خود دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف کے پیچھے 2008 میں کتے کی طرح یہ دم ہلاتا پھرتا تھا کہ مجھے شامل کر دو. اور مرحوم جو ہے وہ اپنا نوائب وقت کے مجید نظامی صاحب وہ اس کے جو ہے وہ شمارتی تھے. فرق صاحب ان کے ایک رپورٹر ہیں اور وہ اس وقت حیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ زندگی دے. وہ اس بات کے گواہ ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ یہ اس وقت کیا کر رہا رانا تھا. صاحب بتا دیں کہ مریم صاحبہ نے جو کہا تھا کہ ہمارا بیانیہ, میرا بیانیہ اور میاں نواز شریف کا بیانیہ اٹھانے کی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے, تو اب نون لیگ نے ان کا بیانیہ اٹھانے کی تیاری کر لی ہے. جی, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر فرد نے, ہر ووٹر نے, ہر سپورٹر نے جو ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کو تسلیم کیا ہے, اسے آپٹ کیا ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنے کا جو ہے وہ عہد کیا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے, ہر آدمی کی ایک لمٹ ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ جا سکتا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ اس سے آگے جا سکتا ہے. ہر کسی میں جس میں ہمت نعرہ لگانے کی ہے, جس میں ہمت جو ہے وہ خاموش سپورٹ کی ہے, جس میں ہمت جو ہے وہ آگے بڑھ کے جدوجہد کرنے کی ہے, جس میں جتنی ہمت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ لے. باقی دل سے جو ہے وہ سب متفق ہیں اور سب جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیاب کرے. بہت شکریہ.